اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الاراضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال الامام المہدی علیہ الصلاۃ والسلام فی ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لی اسوۃ حسنہ۔ امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جگر گوشہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا میں لی اسوۃ حسنہ، میرے لیے اسوہ حسنہ ہے، میرے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ یہ روایت شیخ طوسی نے الغیبہ میں، طبرسی نے الاحتجاج میں اور علامہ مجلسی نے اپنی بحار میں نقل فرمائی ہے۔ گویا وجود مبارک امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کہ جن کا مشہور و معروف لقب القائم و قائم آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہے، جس وجود کے اوپر تمام انبیاء کی، تمام ائمہ کی محنتوں کا ثمر ٹھہرا ہوا ہے، جس کا انقلاب کائنات کا سب سے بڑا اور سب سے عظیم انقلاب ہوگا، جس کی تحریک کا نتیجہ، جس کے انقلاب کا نتیجہ زمین کے اوپر حکومت الہیہ کا قیام اور انسانیت کو اس کے کمال اور اوج پر پہنچانے کا ذریعہ ہوگا۔ وہ ہستی کے کائنات جس کی منتظر ہے، وہ ہستی کہ اگر شاعر کا شعور جاگ جائے تو اسے یہ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار۔ وہ شخصیت کے تاریخ میں جہاں کہیں پر بھی کسی نے نجات کا تصور، جہاں کہیں پر بھی کسی نے ظلم کے خاتمے کے تصور کو پیدا کیا، اس منجی عالم کے تصور سے خود بخود اپنے آپ کو متصل کر دیا۔ وہ ذات بابرکت، وہ ہستی کہ جس نے انشاءاللہ زمین پر حکومت الہیہ کو قائم کرنا ہے، وہ اس جملے کے ذریعے سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی حیات کے نقش کو پوری انسانیت کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کا یہ کہنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے اندر میرے لیے اسوہ حسنہ ہے، اب ہو سکتا ہے کہ بعض افراد یہ کہیں کہ بھئی قرآن نے پیغمبر کے لیے فرمایا کہ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو پھر آپ ایسا کیسے فرما سکتے ہیں؟ تو جواب بہت واضح ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے افکار، آپ کی حیات کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو نبوت سے اور پیغمبر سے جدا کیا جا سکے۔ لہذا جب خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس سے سیدہ راضی ہوئی اس سے میں راضی، جس سے فاطمہ غضبناک ہوئی اس سے میں غضبناک، یعنی خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کا راستہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے۔ لہذا یہ جو زیارت کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے الفاظ ہیں کہ من وصلکی فقد وصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ومن قطعکی فقد قطع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ الفاظ یہ سمجھاتے ہیں کہ اگر نبوت سے وصل ہونا ہے، اگر رسالت سے وصلت ایجاد کرنی ہے، اگر اپنے آپ کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑنا ہے، تو واحد راستہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے۔ یعنی گویا امت اور نبوت، امت اور امامت، امت اور ولایت کے درمیان میں بھی جو حلقہ وصل ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات بابرکت ہے۔ وہ تمام نوجوان اور جوان طبقہ کے جو انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب باوفا میں سے قرار پائیں گے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہر جوان کو
اپنے دل میں یہ آرزو رکھنی چاہیے اور اس آرزو کے لیے اپنے تمام وجود کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے۔ اور ان تمام نوجوانوں کے لیے خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی جو ذات بابرکت ہے وہ بہترین نمونہ عمل ہے۔ یعنی اگر تو جوان خاتون ہے تو اس کے لیے تو بہترین وسیلہ اور بہترین نمونہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں، لیکن اگر لڑکا ہے، مرد ہے، جوان ہے یا نوجوان ہے، اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اتنی کم سنی میں اتنی بڑی اگر مدافع ولایت بن سکتی ہیں اور اتنی کم عمری میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ان مراتب کو حاصل کر سکتی ہیں، تو تمام جوانوں اور نوجوانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ بہترین جو ہمارے لیے نمونہ عمل بن سکتی ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات بابرکت بن سکتی ہے۔ آپ نے اپنی عین جوانی کے اندر جس طریقے سے دنیا سے اپنے رخ کو موڑ کر اور اپنے پورے وجود کو ولایت کے لیے آپ نے استعمال کیا اور قربان کیا، وہ ہمارے تمام جوانوں اور نوجوانوں کے لیے بہترین راہ عمل ہو سکتا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کا مطالعہ، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو اپنا آئیڈیل بنا کر اپنی زندگی کے خطوط کو مشخص اور معین کرنا، خواب اور خیال اور ڈیجیٹل اسکرین کے اوپر جھوٹے ہیروز کی تابعیت اور ان کی پیروی اور ان کی فیلوشپ سے باہر نکلیں، تھوڑا سا ہوش کا دامن لیں۔ یہ جو ڈیجیٹل اسکرین کے اوپر چھلانگیں لگاتی ہوئی، اچھلتی کودتی ہوئی یا ہیرو بنتے ہوئے یا ہیروئن بنتے ہوئے افراد ہیں، ان کی اپنی زندگی اندر سے پوچھ ہے، خالی ہے، تباہ ہے۔ اگر آپ ان کو نزدیک سے جا کر دیکھیں گے تو آپ ان لوگوں سے متنفر ہو جائیں گے۔ یہ صرف اور صرف اسکرین کے ہیرو ہیں۔ اگر آپ کو حقیقی ہیرو کو اپنی زندگی میں تلاش کرنا ہے تو جوانوں نوجوانوں کے لیے بہترین نمونہ خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت ہے۔ آپ کی ذات بابرکت ہے کہ جس کو انسان اپنی زندگی میں آئیڈیل و ہیرو بنا سکتا ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کا ایک کمال یہ ہے کہ علی الظاہر نبوت اور امامت جیسے عہدوں کے نہ ہوتے ہوئے بھی آپ اپنے آپ کو اس جگہ پر کھڑی کر رہی ہیں کہ امامت بھی گویا آپ کی محتاج ہے، نبوت بھی آپ کی محتاج ہے۔ یعنی نبوت تکملہ پیدا نہیں کر سکتی جب تک کہ جناب سیدہ کو اپنا بضاعت نہ کہے، اس لیے کہ پیغمبر عالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کی ہر جہت کے اندر نمونہ عمل ہیں اور بہترین نمونہ عمل ہیں، لیکن عین اس وقت میں اگر کوئی خاتون کھڑی ہو کر یہ کہتی ہے کہ خواتین کے خاص مسائل اور خواتین کے بعض جو اہم مسائل ہیں ان کے اندر ہم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے نمونہ عمل لے سکتے ہیں، تو عین اس مرحلے میں یہ بضائے پیغمبر اپنے تمام تر وجود کے ساتھ نبوت کا تکملہ بن کر ظہور کرتی ہے اور ان تمام افراد کے لیے نمونہ عمل بنتی ہے، اور ایسا نمونہ عمل کہ اگر آپ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو فالو کیا تو آپ خود بخود وصل ہیں نبوت سے۔ اگر آپ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کو سمجھ لیا اور اس سیرت پر عمل کر لیا تو آپ وصل ہیں امامت کے ساتھ۔ گویا امامت و نبوت کے بحر میں اس کی عمق میں پہنچانے والی جو ذات بابرکت ہے وہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ میں پھر سے عرض کروں گا کہ تمام جوان اور تمام نوجوان آئیں اور جا کر ایک مرتبہ غور کریں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت میں وہ کیا بات ہے کہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو اتنی کم عمری میں اپنی عین جوانی میں ان مراتب اور مدارج تک پہنچا رہی ہے، ان مقامات اور قرب الہی کے ان جتنے بھی مراتب ہیں ان کو طے کروا رہی ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت تمام کے تمام نوجوانوں کے لیے اس اعتبار سے ایک بہترین نمونہ ہے، جو ہستی زمانے کے امام کے لیے بہترین نمونہ ہو سکتی ہے، اس امام کے تمام چاہنے والوں کے لیے خود بخود بہترین نمونہ واقع ہو سکتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔